کی چھوڑی گئی تھی. اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا. ہم لوگ سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں. ایک ایک سنت کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری نہیں ملکوں کی ہدایت کے فیصلے ایک ایک سنت پر ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے گئی. جماعت گئی, قلعے کا گیٹ اتنا بڑا تھا, قلعہ اتنا بڑا تھا, اتنی بڑی فوج تھی کہ ہمت نہیں پڑی. اب جاتی واپس آ جاتی, پھر جاتے پھر واپس آ جاتے, پھر گئے, تنگ ہو گئے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سر پکڑ کے بیٹھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیدار ہوا. بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی, غفلت طاری ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عبداللہ کیوں پریشان, کیا پوچھا, کیوں پریشان ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں آ جاتے ہیں, جاتے ہیں آ جاتے ہیں, کامیابی نہیں ملتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے, کوئی میرا طریقہ چھوٹ رہا ہے, اس لیے تم کو کامیابی نہیں ملتی. کیا کہا؟ کوئی میرا طریقہ ضرور تم سے چھوٹ رہا ہے جس وجہ سے تم کو کامیابی نہیں ملتی ہے. اب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اور اپنی جماعت اپنے ساتھیوں میں غور کیا کہ ہم سب سے کون سی سنت چھوٹ رہی ہے. پتا چلا کہ مسواک کی سنت چھوٹ گئی. کیا پتا چلا؟ مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے. مسواک کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے. مسواک کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے ناکام لوٹ رہے ہیں. چنانچہ جماعت وہاں تھی, چلے گئے, سب جنگل میں گئے. سب کو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فوج کو کہا کہ سب ساتھی جاؤ اور جنگل میں سے لکڑی کاٹ کے لے جاؤ اور سب مسواک کرو. اب سب کے سب جو ہے ایک ساتھ مسواک کرنے لگے. سامنے جو دیواروں پہ جو ان کے کرمچاری کھڑے تھے انہوں نے دیکھا. ان میں کسی ایک کے ذہن میں دل میں اللہ نے یہ خوف طاری کر دیا کہ نہیں ان کے بچے اب کوئی بات کریں گی, سامنے تم کھڑے ہو, تمہیں کھا لو. وہ تو اللہ ہے, کچھ بھی خوف ڈال دے. دل کے اندر کوئی بھی خوف طاری پیدا کر دے, کوئی بھی غم طاری پیدا کر دے, کسی چیز کو نکال دے, کسی کو ڈال دے, اللہ مالک ہے. سمجھ گئی؟ ڈر کے مارے یہ بات پھیلتے پھیلتے پھیل گئی. اب جب بات اتنی سی ہوتی اتنی بڑی پھیل جاتی. یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی اور یہ دلیل کے ساتھ پہنچ گئی کہ پکا انسانوں کو کھائیں گے. بادشاہ ڈر گیا, گھبرا گیا, گھبرا کے قلعے کا گیٹ کھول دیا گیا. ہتھیار عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے سامنے ڈال دیے گئے. اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر کے بادشاہ نے خود کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ اگر آپ کو سلطنت چاہیے تو آپ سلطنت لے لیجیے, اگر آپ کو دولت چاہیے تو آپ دولت لے لیجیے, اگر آپ کو زمین جائیداد یا کوئی رقبہ ہمارے پاس سے چاہیے وہ آپ لے لیجیے, جو بھی آپ کو چاہیے آپ لے لیجیے, ہمیں چھوڑ دیجیے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ تمہاری سلطنت, تمہاری کرسی تمہیں مبارک, تمہارا پیسہ تمہیں مبارک, تمہاری زمین تمہیں مبارک, کہ تم کرنے کیا آئے؟ کہ ہم تو تمہیں جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے آئے. بادشاہ نے پوچھا کہ وہ راستہ کون سا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو, جہنم سے بچ جاؤ گے, جنت میں چلے جاؤ گے. سمجھ گئے؟ تو پورے کے پورے بادشاہ کی جتنی رعایا تھی, جتنے اس قلعے کے اندر گاؤں تھے, اندر میں شہر تھے, آباد تھے, سب کے سب نے کلمہ پڑھا. یہ ایک ایک سنت کے اندر اتنی بڑی بڑی ہدایت کا اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. سمجھے؟ صحابہ اکرام, ہم لوگ اپنی تعریف بھی کراتے ہیں. صحابہ اکرام کا تو یہاں تک کا معمول تھا کہ اگر اپنی تعریف بھی کراتے تھے تو سنت کے ذریعے سے کراتے تھے. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی میں سوار ہیں, چلے ہوئے جا رہے ہیں, کشتی ٹوٹ گئی. ایک پتھر پہ لگ کے سہارے سے بڑی مشکل سے جنگل کے کنارے لگے. اب کنارے لگ کر کے جنگل میں جو گئے دیکھا سامنے شیر کھڑا. شیر نے جو منہ کھولا تو جب شیر نے منہ کھولا حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہرو, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سے مراد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے مول خرید رکھا تھا, نہیں, بلکہ کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا غلام ہوں, ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہوں. شیر جو ہے کتے کی طرح تم ہلانے لگا. سمجھ میں اپنے اوپر سوار کیا, جنگل سے باہر چھوڑ کے آیا. سمجھے؟ جو آدمی سنت کا پابند ہوتا ہے دنیا کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسخر کر دیتے. ہم لوگوں کے پاس سے اللہ کی مدد صرف اس لیے ہٹی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے سنتوں کا جنازہ نکال دیا. سنتوں کا اہتمام ہی نہیں کرتے, سنت کی پابندی نہیں کرتے. چپل ڈالنے میں سنت کی پابندی نہیں, مسجد میں جانے میں سنت کی پابندی نہیں. جبکہ اسے نہیں لگتا, دائیں پیر میں چپل ڈال لی, بائیں پیر میں بعد میں ڈال لی, سنت ادا ہو گئی. نکالنی ہے تو کھبے پیر سے نکالی, سچے پیر سے بعد میں نکالی, سنت ادا ہو گئی. مسجد میں داخل ہوئے, سچے پیر سے داخل ہو گئے, کھبے سے نکل گئے, سنت ادا ہو گئی. سنت ادا کرنے میں کوئی زور نہیں لگتا, مسواک کرنے میں کتنا زور لگتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مسواک کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے,
اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ ان کے مقابلے کا اہتمام ہم کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ہمیں یہ اندیشہ ہو جاتا تھا کہ ہمارے مسوڑے چھل جائیں گے. صبح اٹھتے تو مسواک کرتے, ہر نماز سے پہلے اگر وضو فرماتے ہر تو مسواک کرتے, کھانا کھانے سے پہلے کرتے, کھانا کھانے کے بعد کرتے, اگر نماز کے لیے مسواک کیا ہے پھر اس کے بعد سونے کا ارادہ کیا ہے تو سونے سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے. اتنا اہتمام کیا ہے مسواک کا. ایک ایک سنت کے اندر اللہ رب العزت نے ہدایت کو چھپا کے رکھا. ہم لوگوں کی زندگی سے سنتیں نکل گئی, اللہ کی مدد ہٹ گئی. سمجھے؟ ہاں, اس لیے جو ہے سارے کے سارے اس بات کی پابندی کریں کہ انشاءاللہ سنتوں کا اہتمام کیا کریں گے. کیا کریں گے انشاءاللہ؟ کیسے کریں گے؟ کیوں جی؟ انشاءاللہ کہنے سے نہیں ہوگا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کو زندگی میں داخل کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر چلنے سے ہوگا. آدمی دین کی کسی بھی بات کو, دین کے کسی بھی کام کو, دین کی کسی بھی ذمہ داری کو تب چھوڑتا ہے جب آدمی کے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. اور اعمال جو بنتے ہیں, اعمال سے آدمی کو جو کھڑا کرے گا وہ اس کا ایمان کھڑا کرے گا, اور ایمان آدمی کا جو بنتا ہے وہ دعوت کے راستے سے بنتا ہے. جس بات کو آدمی کہتا ہے, سنتا ہے, بولتا ہے, وہ چیز آدمی کے دماغ سے ٹکرا کر اس کے دل میں گھر کرتی ہے. سمجھے؟ جب آدمی اللہ کی بڑائی کو, اللہ کی پاکی کو, اللہ کی وحدانیت کو امت میں چل پھر کر کے بولے گا, کہے گا, سنے گا, سوچے گا, سمجھے گا, غور کرے گا, تو وہ چیز آدمی کے دل کے اندر رس بس جائے گی اور اس چیز پر آدمی کا چلنا آسان ہو جائے گا. کریں گے سب انشاءاللہ؟ بتاؤ کون کون کریں گے آپ؟ 1 2 3 4 5. اچھا, سارے کریں گے انشاءاللہ. چلو بہت بڑھیا, ماشاءاللہ. بتائیں پھر اللہ کے راستے میں کون کون جائیں گے صبح کو؟ جی, 3 دن کی جماعت جاری, زیادہ لمبی چوڑی تشریف نہیں. سارے جائیں گے. ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ہمارے بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ. دیکھو, آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, محنت کرتا ہے, مسجد کے ماحول میں, فرشتوں کے ماحول میں, پاکی کے ماحول میں آدمی 3 دن لگاتا ہے تو 27 دن تک اس کا ایمان تازہ رہتا ہے. جب 3 دن آدمی فرشتوں کے ماحول میں, مسجد کے ماحول میں, پاکی کے ماحول میں, امیر کی ماننے کی ماحول میں, اور جو ہے راتوں کو اس کا تہجد میں اللہ کے سامنے رونے کے ماحول میں لگائے گا تو جو ہے 27 دن اس کے لیے اللہ کی ماننا آسان ہو جائے. جی بتاؤ کون کون جائیں گے؟ ہے کوئی ساتھی؟ وصولی 2-3 جنوں کی وصولی آ رہی ہے. 2 جنوں کہہ رہی ہے, ایک سر اس کے انور کی, ارے پر 40 مرتے گئے. محمد ارشاد, اللہ کرنا آسان فرمائے. محمد ارشاد کی وصولی آ گئی. اب وہ اب دیکھیے, نہیں تو پھر جمع کرا دیو گھر سے لا کے. امام صاحب کے پاس ہے ہمارے پاس, جس کا بھی نام آتا رہے گا وصولی جمع کر. اور کون 3 ساتھی ہو گئے بتاؤ؟ عمران بھائی, ماشاء اللہ, اللہ کرنا آسان فرمائے. عمران بھائی کی وصولی آ گئی, جمع کرا دیا. آپ وقت دے دو, نہیں تو تھوڑی دیر میں لا کے دے دیا 10-20 روپے جیسی. اور کرو ارادہ کرو انشاءاللہ کی بات ہے, انشاءاللہ نہ کرو. اور دے دو بس, تھوڑی سی مت کر لو, زیادہ مسئلہ نہیں. زیادہ نہیں ہے جی, 3 دن کی بات ساری بھائی. کہیں آدمی گھر میں ایک دے دو. کیوں جی؟ نام تو محمد رضوان. کیا نام؟ محمد رضوان. مہینے کے 3 دن پابندی سے لگاؤ. ہفتے کے 2 گشت پابندی سے کرو. اپنی مسجد کی آبادی کے لیے 2.5 گھنٹے کی محنت پابندی کے ساتھ کرو. اللہ کی طرف سے جو مدد سالوں میں آئے گی نا وہ مہینوں میں اتر جائے گی. اور اگر سالانہ کا چلہ پابندی سے لگاؤ گے, جو مہینوں میں اترے گی نا وہ ہفتوں میں اتر جائے گی. اور اگر عمر کے 4 مہینے لگا کر کام کو سمجھ کے کرو گے, جو ہفتوں میں آئے گی وہ دنوں میں آ جائے گی. اعمال میں پابندی سے جڑنے پر ہی اس کا نفع ملتا ہے. کسی بھی عمل کو اگر پابندی کے ساتھ کرو گے اس کا نفع نظر آئے گا. کھیت میں کبھی چلے جاؤ کبھی نہ جاؤ, ہے جی, بیج گیری آؤ پانی نہ دو, پانی دے دو تو کھاد نہ دو, پھر کیا ہوگا؟
جی دلدار ہے بھائی دلدار. بتاؤ 1 2 3 نام اور بتاؤ, بس کام ہو جائے گا انشاءاللہ. بتا دو بھائی, جلدی چھوڑ دیں گے, زیادہ دیر نہیں پکڑنے کے. پھر کیا جماعت والے چھوڑ دیں. 2 3 نام اور بتا دو بس, صرف 2 نام بتا دو صرف. 3 دلوا یہ بھی تو بیٹھے ہیں. بتا دو بھائی, بتا دیں گے. ایک دوسرے نے تھا رہی ہے یا تو کرا تو لگا ہوگا تو پکا گا. بازا بازا بیچارہ انتظار میں بھی بیٹھے رہا ہے, کوئی مجھے نہیں چھیڑ دے. ہاں چھیڑ دو بھائی, ایک دوسرے نے. ایک مرتبہ میر خان کھڑا تھا کہ نہیں, کھڑو نا, نام لگوا 3 دن میں. کمال آیا اتنا تک کر رہے 3 دن مارے اللہ کے بندے. بتاؤ 1 منٹ کی اور 1 منٹ اور لوں گا, 1 منٹ لوں گا. ایک مرتبہ ہمارے یہاں مولانا انعام الحسن صاحب آئے تھے جلسے میں, ان کے ساتھ مولانا صاحب بھی آئے تھے. مولانا صاحب اس وقت ہلکے تھے. مولانا صاحب کی ڈیوٹی باہر لگ رہی تھی گیٹ پہ, حضرت اندر آرام کر رہے تھے. ایک آدمی دوڑا گیا غصے میں, مولانا نے اس کو روک لیا. مولانا نے اس کو روک لیا, روک کے پوچھا نہیں کہا بڑے میاں, کہاں بھائی کہاں جا رہے, نکاح حضرت جی سے ملنا. نکاح کیوں ملنا, نکاح بس نہیں بتاؤں گا. نکاح نہیں مجھے بتاؤ کیوں ملنا. اس وقت میں کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے ملک کے. نکاح جی مجھے بھی بتاؤ کیوں ملنا. نکاح نہ میں نہیں بتاؤں گا, تجھے کیوں بتاؤں. تم مولانا نے پوچھا آپ کہاں کے, کس طرح وہ تو مولانا صاحب تھے, ایسا 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 لین پلی حضرت جی آرام کر رہے تھے, انہیں کہاں کھاتے. تو تھوڑی دیر میں خیر وہ بات پوچھ لی انہوں نے پوچھا نہیں کہا میں تو یوں پوچھوں گا, نکاح جی بھی ساری دنیا کا امیر بنا پھر رہا اور ساری دنیا سے حضرت مان دی اور ساری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا. یہ جو مسلمان اتنا ان کا برا حال ہو رہا ہے کہ آپ کا فتویٰ بھی نہیں دیتا. یوں پوچھوں نکاح اچھا, نکاح اچھا پڑے گی. ایک بات بتا, تیرے 4 مہینے لگے. نکاح اچھا, ایک بات اور بتا. نکاح چلا لگا. نکاح نو جی. نکاح اچھا کبھی 3 دن لگائے. نکاح نہ جی 3 دن بھی نہیں لگائے. نکاح اچھا, نکاح بڑے میاں ایک بات بتا, یہ ساری دنیا سے امیر ہے, سب ایماندار بھی ساری دنیا میں حضرت مان دی, بزرگ مان دی, سب ایماندار نے کہا نکاح جی نے آج تک اپنے امیر کے کہنے سے وقت نہیں دیا تو جان کیسے دے دے. بات سمجھ میں آ رہی. ہم لوگوں کا عقیدہ اور ہم لوگوں کی کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم لوگ 3 دن نہیں دے سکتے. صحابہ اکرام نے تو جان لٹائی, مال لٹایا, سمجھ میں جذبات لگا دیے, اولاد لگا دی. کیوں جی 3 دن دینا کوئی بڑی بات ہے. بتاؤ ایک جماعت اتنے بڑے گاؤں میں سے صرف ایک جماعت, کیوں جی 3 4 جماعت نکلتی اتنے بڑے گاؤں, روز جماعت نکل جائے اتنے آدمی یہاں. 3 دن کی جماعت روز نکلے گا دوسرے دن. اگر ہر آدمی معمول کا اصول کا پابند ہو گئے وقت لگائے. بتاؤ جلدی, 1 2 3 4 4 نام ہو گئے, 3 نام اور دو, جماعت ہو جائے گی. کیوں جی اچھا کیا بگڑ جائے گا سچی بتاؤ. یہ اتنے جنے جی 5 7 جنے وقت لگائے گئے دیکھو, میں نے پوچھو کیا نقصان ہوا. ہمارا 227 ملکوں میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, آج تک کی کوئی ایسی کارگزاری نہیں ملتی کوئی وقت لگان گیا اور اس کو کچھ بگڑ گیا ہو. کرو مت تھوڑی تھوڑی برکت سے جو تیار ہو جائے گا اسے بھی ثواب مل جائے گا. محمد رضوان. اور بتاؤ بتا دو بھائی, سارے لگ گئے مکہ کا لائسنس لے رہے ہو جی. جلدی بتاؤ پھر دعا کرواؤں گے. اس سمے کی محنت میں تو سوری تھے, وہاں سے 2 آدمی بچے تھے, باقی سب کے لگ گئے تھے. جس کے طرح جا کر پہلے جا کر میرے پر لائسنس ہے, میں لگا گیا, مشہور ہوگی تمہارے پاس. جی بتاؤ. بتا دو بھائی, بتا دو.
بھائی کیا تھا اپنے لگا دو کیا لگا ہمارا آواز بڑے میاں 70 سال کے بھی بول کے کیا رہے رہے 70 کی 85 سال کے اچھا کرو تھوڑی سی ہمت یار ہے جی چلا کیا نام تھا جی امیر خان ہے چلو لکھنا اللہ قبول فرما دے اور کہے گے 10 کی کمی اور رہ گی اچھا تھوڑی سی ہمت اور کر اس کا کیا نام جی چلو نیت کرو اچھا اپنے لگاتے لگوا تو دو گے کسی کے جی صبح کو فجر کے بعد انشاءاللہ جماعت تیار کرو گے سارے ساتھی مل کر ہاں جن ساتھیوں کے نام ہے وہ شاید بعد اپنی وصولی جمع کرا دی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کے جملہ گناہوں کو معاف فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما سیئات و حسنات سے مبدل فرما صدیقین صالحین میں شمار فرما بڑا انسان بھلا بچہ بنا بھلائی کے راستے پر چلنے والا بنا تمام زندگی کے اندر تمام امت مسلمہ کو تمام برے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما تمام زندگی کے اندر تمام امت مسلمہ کو تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جن ساتھیوں نے نام لکھائے ہیں پھر راستے میں نکلنے کا ارادہ وعدہ کیا ہے اللہ ان کا نکلنا آسان فرما اے اللہ شیطان حاضر فرما اے اللہ جو ارادہ نہیں کرتے ہیں اے اللہ کمزور ایمان ہے یقیناً ہے اللہ ہم سب یقیناً کمزور ہے بے شک کمزور ہے لیکن اللہ تیری شان رحیمی شان ہے تیری ذات رحیمی ذات ہے اے اللہ تیری عطا میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ ان سب کا بھی نکلنا آسان فرما اللہ ان سب کا بھی نکلنا آسان فرما اللہ پوری امت مسلمہ پر ہدایت کے راستے پر لے آ اللہ سب کو اپنے راستے کی توفیق نصیب فرما دور اور دیر کے لیے اللہ سب کو قبول فرما اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرما اللہ ملک کے اندر اللہ امن و امان قائم فرما اللہ امن و امان قائم فرما امن کے فیصلے فرما خیر کے فیصلے فرما رحم کے فیصلے فرما کرم کے فیصلے فرما اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما اے اللہ ان میں سے یا اللہ امت میں سے جو بیمار ہیں ان سب کو شہد کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ جو مقروض ہے سب کی قرضی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما اے اللہ حاضرین مجلس میں جس بھائی کی جو بھی دلی جائز تمنا ہے اے اللہ اس کو اس کام کی برکت سے مسجد کی برکت سے پورا فرما اے اللہ جہاں جہاں تیرے دین کا کام ہو رہا ہے اس میں پوری پوری کامیابی عطا فرما اسلام کا بہت بالا فرما کفر کا منہ کالا فرما اے اللہ باطل طاقتوں کو نیست و نابود فرما اے اللہ خیر کے فیصلے فرما شریعت اور سنت کا پابند ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اسلام پر قائم دائم رکھ ایمان پر خاتمہ فرما ہماری دعاؤں کو اپنے لاڈلے امتیاز وسلم کے صدقے بجال سے اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما آمین اللہم آمین